السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، زندگی میں کبھی کبھی کوئی ایسا جملہ، کوئی ایک واقعہ ہماری پوری زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیا۔ یہ واقعہ درود اکیڈمی کے ایڈمن حافظ محسن خان کے ایک قریبی ساتھی نے شیئر کیا ہے۔ آج کی ویڈیو کے آخر میں ایک بہت ہی خاص دعا بھی ہوگی، تو میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شاید آپ کی کوئی پریشانی بھی اس سے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ختم ہو جائے۔ ہاں، کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیے گا۔ ہم ضلع وہاڑی کے رہنے والے ہیں۔ میرے بھائی کاروبار کے سلسلے میں راولپنڈی شفٹ ہو گئے اور میں بھی گریجویشن مکمل کرنے کے لیے راولپنڈی شفٹ ہو گیا۔ یہ 2002 کی بات ہے جب ہم پنڈی شفٹ ہوئے۔ ہم وہاڑی کے رہائشی تھے لیکن کاروبار کے سلسلے میں پنڈی آنا پڑا تھا۔ جب میرا گریجویشن مکمل ہو گیا تو ہم نے اپنے والدین کو بھی اپنے پاس واپس بلا لیا۔ میرے والد صاحب کا دل گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ وہ ایک سادہ لیکن بڑے دل والے انسان تھے۔ وہ اکثر گاؤں جاتے، ہم تو ان کے ساتھ اکثر نہ جاتے، لیکن 2 مہینے 3 مہینے کے بعد ان کے ساتھ گاؤں جاتے اور دیکھتے کہ میرے والد صاحب گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے تھے۔ وہ اکثر کہتے، بیٹا شہر کی ان اونچی عمارتوں میں مجھے وہ سکون نہیں ملتا جو میرے گاؤں کی مٹی میں ہے۔ اور ان کی خاص وصیت تھی وہ یہ کہ مجھے میرے گاؤں میں ہی دفن کرنا۔ دوستوں، آپ سوچیں ایک باپ اپنی اولاد کو کتنی بار یہ وصیت کرتا ہوگا۔ ان کی زندگی کا مقصد ہے دوسروں کے کام آنا تھا۔ وہ جب بھی گاؤں جاتے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جو ہر انسان پر آتا ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق گاؤں میں ہی دفن کیا۔ قبرستان سے واپسی پر ہمیں احساس ہوا کہ اب ان کی جگہ ہم نے لینی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کا کام جاری رکھیں گے اور اس کو رکنے نہیں دیں گے۔ ہم نے گاؤں کی گلیاں بنوائیں، غریبوں کی رہائش کا انتظام کیا، اسکول کے بچوں کی فیسیں بھری۔ جب ہم یہ سب کام کرتے تو ہمیں وہی سکون ملتا جو میرے والد کو ملا کرتا تھا۔ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ کہیں نہیں گئے بلکہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہو اور آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ اس کا اجر آپ کو فوراً مل گیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے تجربات پڑھنا چاہتی ہوں۔ پھر ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ ہم نے سوچا کیوں نہ گاؤں کو جنت بنائیں۔ ہم نے ایک مہم چلائی، درخت لگاؤ عمرے پر جاؤ۔ ہم نے کہا کہ جو شخص اپنے گھر کے باہر پودا لگائے گا اور اسے 2 سال تک درخت بنائے گا، اس کا نام قرآن دازی میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے پودے لگائے، کوئی نیم کا، کوئی پیپل کا اور کوئی پھولدار۔ لیکن اس میں ایک آدمی بہت عجیب تھا۔ وہ دیر تک جب بھی ہمیں ملتا دیکھ کر مسکراتا اور کہتا، دیکھنا نام میرا ہی نکلے گا۔ ہم اسے کہتے، بھائی ابھی تو 2 سال باقی ہیں۔ وہ کہتا، مجھے پتا ہے میرا ہی نام نکلے گا۔ یہ اس کا یقین تھا یا کچھ اور؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پھر 2 سال گزر گئے، 50 گھروں کے باہر درخت لہلہانے لگے۔ ہم گاؤں پہنچے، قرآن اندازی کا وقت تھا، گاؤں کے سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ ہم نے پرچی ڈالی اور جیسے ہی نام پکارا سب سکتے میں آ گئے۔ وہ وہی آدمی تھا۔ ہم نے پوچھا، بھائی تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ آدمی رو پڑا اور اس نے وہ بات کہی جس نے میرا ایمان تازہ کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے جب پودا لگایا تھا
میں نے اس کے اوپر عام پودا سمجھ کر نہیں اس کی پرورش کی تھی۔ میں نے درود پاک پڑھ کر اس کو مٹی میں دبایا۔ جب بھی میں اس کو پانی دیتا درود پاک پڑھتا، میرا یقین تھا کہ میں جس ذات پر درود بھیج رہا ہوں وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ دوستو سوچئے وہ درود پاک کی برکت تھی یا اس آدمی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق۔ آج ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے شروع کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ نور درود کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ درود پاک پڑھیں اور پڑھاتے رہیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے رہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ